ایک بار پھر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جناب حکم حاکم ہے کہ مٹا دو، کچل دو اور ڈرا دو، دھمکا دو، جو راستے میں آتا ہے اس کو ہٹا دو. تو یہ حکم حاکم ہے، لیکن یہ حکم حاکم انشاءاللہ کبھی بھی عمل پذیر نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور آج سے شروع ہونے والا یہ ہفتہ بہت ہی اہم ترین ہفتہ ہے، اور میں ایک بار پھر کہوں گا سب سے بڑا امتحان اب کچھ لوگوں کا ہے، اور وہ ہے ہماری عدلیہ، اور عدلیہ کے وہ جج جو کہ ان بہادر، دلیر اور آزاد ججوں کے ساتھ نہیں کھڑے. ان پہ فرض ہے کہ وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں. اور خاص طور پہ میں ماتحت عدلیہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے کہتا ہوں، جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، جو خصوصی عدالتوں کے جج ہیں، جن کو دبایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو برائبز آفر ہو رہی ہیں، رشوتیں بڑی بڑی، اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اگر وہ ڈر گئے اور ڈر کر اگر انہوں نے غلط کام کیے اور بے گناہوں کو گناہ گار قرار دیا اور بے گناہوں کو سزائیں سنائیں، معصوم لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور جیلوں سے نہ نکالا، تو یقین جانیں کہ وہ جج جو آج مصلحتوں کی خاطر خاموش ہیں اور حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ایسے تمام ججز وہ بہت جلد ان کو اپنی پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکیں، ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. ہمارے ہاں جو سب کچھ دیکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت ظلم کے خلاف کون کھڑا ہے اور ناانصافی کے خلاف کون کھڑا ہے. اور یہ کیونکہ ججز جو ہیں، عدلیہ ججز، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر سرزمین پہ اپنے اختیار کسی کو دیے ہیں تو وہ منصفین کو دیے ہیں، قاضیوں کو دیے ہیں. اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ بھی صرف یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس جانا بھی. تو اس لیے جناب تمام ججز، اگر تمام عدلیہ، خواہ وہ سول جج ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹس ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں، خواہ وہ کسی بھی عہدے پہ ہیں، اگر وہ اس وقت متحد نہ ہوئے اور اپنے دلیر اور بہادر ججز کے نقش قدم پہ نہ چلے اور ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، تو یاد رکھیں کہ اگلی باری آپ کی ہے، اور پھر آپ جج نہیں، آپ پھر ایک کلرک ہوں گے، اور آپ کا کان پکڑ کر آپ سے آرڈرز لکھوائے جائیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو صرف آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، آپ کے کمرے میں آ کے کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کریں، کیونکہ یہ سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ قومی سلامتی کے مسائل نہیں ہیں، یہ ان کی ذاتی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ ان کے ذاتی مفادات ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آ کے کہ یہ سلامتی کا مسئلہ ہے، آپ تو یہ کام کر کے ہی جائیں گے، یہ کام کیے بغیر آپ اٹھیں گے نہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے، یہ آپ کے حلف کے خلاف ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا اس کے خلاف ہے. لہٰذا جی یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بینچ جس نے فوجی عدالتوں میں سولینز کے ٹرائل کا مقدمہ سننا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا بھر کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس پہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ایک یک طرفہ طور پہ 9 مئی جیسے ہی 9 مئی آیا اس سے پہلے گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اس سے پہلے ہی مرکزی رہنما گرفتار ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ ذرا تاریخ نکال کے دیکھیں کیا وجہ تھی کہ 9 مئی سے پہلے ہی گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اور پھر جیسے ہی 9 مئی کی شام ہزاروں لوگوں کو اٹھا لیا گیا ملک کے مختلف حصوں میں، اور ان میں سے کئی تو آج بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کو 3 MPOs کے تحت کچھ نظر بند کیا ہوا ہے، کچھ ویسے نظر بند ہیں اور ویسے اٹھائے گئے ہیں، گرفتار ہیں، لاپتہ ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور پھر 9 مئی کی آڑ میں بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، اور ایسے مقدمات قائم کیے گئے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ اور حالانکہ 9 مئی کو اصل کھیل شروع ہوتا ہے اس وقت جب عمران خان صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو، عدلیہ کے دروازے، شیشے، کھڑکیاں توڑ کر، سر پھاڑ کر، سروں سے خون بہا کر اس وقت اٹھایا گیا تھا. پھر اس کی CCTV فوٹیج چوری ہو گئی، اور پھر ریڈیو پاکستان کی فوٹیج کدھر ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی فوٹیج کدھر ہے، یہ سب کچھ کدھر ہے؟ تو اس مقدمے میں بہت سارے جو رہا ہو چکے ہیں وہ اپنی ظلم کی داستانیں بتا رہے ہیں، اور انہی میں سے خاتون ہیں خدیجہ شاہ، وہ بھی بار بار بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. صورتحال بڑی واضح ہے. اس لیے وہ جج سپریم کورٹ کے آنریبل جو یہ مقدمہ سنیں گے فوجی عدالتوں میں، سولینز کا ٹرائل، ملٹری کورٹس جو سنیں گے،
وہ ضرور دیکھیں کہ انہیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور نہ ہی آئین نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور جو ہیں سزاوار ان کو لائیں، کھلی عدالتوں میں لائیں، مقدمات چلائیں، سزائیں سنائیں۔ لیکن یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ بغیر ٹرائل کے ہی خواتین و حضرات کو، سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، بغیر ٹرائل کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی جرم کے، اور ایک عدالت پھر دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، سینکڑوں مقدمات ہر شخص پہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور بیسیوں مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں، مجموعی طور پر ہزاروں مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جناب دوسرا کیس، دوسری عدالت آج لگنی ہے مخصوص نشستوں والی۔ تو مخصوص نشستوں پہ بھی قاضی صاحب جو ہیں اس وقت وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، وہ سہولت کار بھی ہیں، تحفظ کار بھی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے، اور وہ اپنی ہی جوڈیشری کے خلاف، اپنے ہی ادارے کے خلاف، اپنے ہی ادارے کو ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اسی کو بلڈوز کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور جو ججز نہیں مان رہے ان کے نام دیے جاتے ہیں، اور جو تنگ کرتے ہیں، جو نہیں مان رہے، جو اس نیریٹو پہ نہیں آ رہے، جو سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور جو آئین اور قانون کے علاوہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان ججز کے نام دیے جاتے ہیں، اور ان کی شکایتیں لگائی جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے ان کو مانیٹر کریں، ان کو کنٹرول کریں۔ اگر یہ کنٹرول نہ ہوئے، یہ نہ ہوئے، قابو میں نہ آئے، تو ہم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے، اور یہ فیصلہ نہ ہوا تو ترمیم نہیں ہو سکتی، 2/3 میجورٹی نہیں مل سکتی، 2/3 میجورٹی نہ ہوئی تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، آئین میں ترمیم نہیں ہوگی تو ہم سب نہیں ہوں گے۔ اور اس لیے پھر آ جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، پھر ہوں گے جسٹس منیب اختر صاحب، پھر ہوں گے جسٹس یحییٰ افریدی، پھر ہوں گے جسٹس من اللہ، پھر ہوں گے جسٹس عائشہ ملک، پھر ہوں گے جسٹس دیگر آنریبل ججز جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور پھر یہ ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ یہ آئے تو پھر یہ کچھ اور بھی کریں گے، پھر یہ اچھے ججز لے کے آئیں گے، اور جو ججز اس وقت کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے۔ اگلا کیس جو ہے یہ مخصوص نشستوں والا، اس کے بعد اگلا کیس ہے جی جو اسلام آباد جسٹس جہانگیری کے خلاف کمپین، جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین، اور دیگر آنریبل ججز کے خلاف کمپین، جسٹس ارباب طاہر کے خلاف، جسٹس کیانی صاحب کے خلاف، جسٹس شہزاد کے خلاف۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اسی لیے نا اب کیا ہو رہا ہے جی، چھاپے مارے شروع ہوں، دوبارہ سے ریڈ کرنے شروع ہو جائیں گے، چھاپے مارے ہیں، اور لیڈر آف اپوزیشن جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے ایک پیغام بھی جاری کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اندر فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی، اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مخصوص نشست نہ بھی ملی تو ہم ترمیم تو کر ہی لیں گے، یعنی کہ پلان تو ہے، پلان یہی ہے، اگر ہمیں مخصوص نشستوں کے ذریعے اگر ہمارے نمبرز پورے نہ ہوئے تو ہم ادروائز نمبر پورے کریں گے۔ ادروائز نمبر کیسے پورے کریں گے؟ اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے لوٹا کریسی، فارورڈ بلاک بنایا جائے گا۔ تو ابھی تک فارورڈ بلاک بھی نہیں بن رہا، اور دوبارہ سے گھروں پہ شروع ہو گئے چھاپے، کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور اس لیے شروع ہوا کہ جلسہ منسوخ ہو چکا، اور جسٹس بابر ستار صاحب کے ہاں توہین عدالت کا مقدمہ بھی شروع ہو چکا۔ تو یہ سب کچھ اس ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر ون مخصوص نشستوں والا کیس، نمبر 2 ملٹری کورٹس میں سویلینس کا ٹرائل، یہ دوسرا مقدمہ ہے جو سپریم کورٹ میں ہے، دو اہم مقدمے سپریم کورٹ میں ہیں۔ تیسرا مقدمہ عدت کیس کا فیصلہ بھی اسی ہفتے ہونا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی، اگر یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے، قانون اور انصاف کے مطابق ہوتا ہے، آئین اور قانون کے مطابق، تو بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا، سزائیں ختم ہو جائیں گی، اور ان کی رہائی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے بہت زیادہ افتاد آن پڑی ہے، بہت زیادہ اس وقت پریشانی پائی جاتی ہے اقتدار کے ایوانوں میں، پاور کوریڈورز میں۔ تو یہ بھی اسی ہفتے میں ہے۔ اگلا کیس افسروں کے خلاف، اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کہ اجلاس جلسے کی اجازت دے کے NOC منسوخ کیا گیا، کیوں؟ اس کے بعد اگلا عدت کیس کے بعد توہین عدالت، اس کے بعد ایک اور مقدمہ ہے، اور وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں، وہ بھی بڑا کلیئر مقدمہ ہے، صاف ستھرا، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح، اور وہ ہے اسلام آباد کی 3 نشستیں، اہم ترین قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کی تینوں وکٹیں گر جائیں گی، اور وہ کسی بھی لمحے گر سکتی ہیں، کیونکہ فارم 45 نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، فارم 47 دیا گیا، ڈرائنگ روم میں فیصلہ ہوا ان کو دے دیا گیا، اور جتوا دیا گیا، اور فارم 47 دے دیا گیا، آپ فاتح قرار پائے، آپ کو پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا، آپ منتخب نہیں ہیں، لیکن ہماری طرف سے یہ حاضر ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن وہ نہیں بچ پائیں گے،
اور ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے جسٹس طارق جہانگیری صاحب ان کی عدالت میں مقدمہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج صدر مملکت نے دستخط کرنے ہیں اس قانون پہ جو جعلی الیکشن کو تحفظ دینے کے لیے، جو الیکشن چوری کیا گیا اس کو تحفظ دینے کے لیے نیا قانون بنایا گیا ہے. اور انہوں نے ہی بنایا ہے جو چور ہیں، انہوں نے ہی بنایا جو مینڈیٹ چور ہیں انہوں نے، اور جو جعلی نتائج کی بنیاد پر وہ آئے ہیں وہ قانون سازی کریں گے. انہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ متفقہ پاکستان کا واحد متفقہ آئین اس کو آپ اس کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے.